ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی ریاست آسام میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت قائم ایم گروپ آف اسکولز کے 3 عصری اسکولز جہاں 600 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، 23 جون تا 26 جون مولانا غیاث احمد رشادی نے ان تمام عصری اسکولوں کا دورہ کیا اور ایک چوتھی اسکول کی تعمیر کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح مختلف ریاستوں میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے اب تک 7 اسکولز قائم ہو چکے ہیں، اب 8ویں اسکول کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ فوٹوز میں آپ مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم کو اس جگہ کا نظارہ کرتے ہوئے اور دورہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ رام مندر عطیہ چوری معاملے کو لے کر اپوزیشن نے ایک بار پھر حکومت اور ہندو تنظیموں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے پیر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک طویل پوسٹ کر کے وشو ہندو پریشد کو گھیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عطیہ چوری معاملے میں اپوزیشن لیڈران کو نشانہ بنانے والا وی ایچ پی کا خط الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والے محاورے جیسا ہے۔ مہاراشٹر میں مسلسل موسلادھار بارش کے باعث ممبئی اس کے اطراف کے علاقوں میں معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے، درخت گرنے، لینڈ سلائڈنگ اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے درمیان ریاست میں سیاسی محاذ بھی گرم ہو گیا ہے۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے رہنما سنجے راوت، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریا سولے اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے مہایوتی کانگریس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین گرامی، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے امیدواروں کے لیے امتحانی فیس کی واپسی کے سلسلے میں اطلاع جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اہل امیدوار 7 جولائی رات 11:50 اپنی بینک تفصیلات کی تصدیق یا ضرورت پڑنے پر ان میں ترمیم ضرور کر لیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ مقررہ مدت گزرنے کے بعد کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا اور جن امیدواروں کی بینک معلومات بروقت جمع نہیں ہوں گی انہیں فیس کی واپسی کا فائدہ نہیں مل سکے گا۔ ہندوستان میں مقامی سطح پر ترقیاتی کاموں کو رفتار دینے کے لیے 1993 میں رکن پارلیمنٹ مقامی علاقہ ترقیاتی منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کے ہر منتخب رکن پارلیمنٹ کو اپنے حلقے کی بنیادی ضروریات اور ترقیاتی کاموں کے لیے ہر سال 5 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے۔ قواعد واضح ہیں، یہ رقم صرف عوامی اثاثوں کی تعمیر، سرکاری زمین پر اور سرکاری کنٹرول والے اداروں کے لیے ہی خرچ کی جا سکتی ہے۔ ایودھیا رام مندر عطیہ چوری معاملے میں آج ٹرسٹ کی اہم میٹنگ ہوئی۔ رام مندر ٹرسٹ کی میٹنگ میں جنرل سیکریٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا کی استعفیٰ منظور کر لیا۔ عطیہ چوری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے چمپت رائے اور انل مشرا کے کردار پر سوالات کھڑے ہو رہے تھے۔ ایس آئی ٹی کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد دونوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، جسے آج قبول کر لیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی سمیت ریاست کی متعدد علاقوں جنوبی گجرات میں مسلسل موسلادھار بارش نے معمولاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ریلوے خدمات کو بھی شدید متاثر کر دیا۔ مغربی ریلوے کے اہم راستوں پر پٹریوں کی زیر آب آنے کے باعث طویل فاصلے کی بے سے زائد ٹرینیں مختلف اسٹیشنوں پر روک دی گئی، جبکہ مجموعی طور پر 40 سے زیادہ ریل خدمات بارش، آبی جماؤ اور دیگر رکاوٹوں سے متاثر رہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی جم خانہ کلب کو خالی کرانے کے لیے جاری کیے گئے وجہ بتاؤ نوٹس کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت 28 جولائی مقرر کی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے شاہجہاں پور ضلع کے تاریخی قصبے جلال آباد کا نام تبدیل کر کے پرشورام پوری رکھنے کی حتمی منظوری دے دی۔ ریاستی کابینہ نے پیر کے روز اس تجویز کی توثیق کی، جس کے بعد نام کی تبدیلی کی سرکاری کارروائی مکمل ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس سے قبل مرکزی وزارت داخلہ اس تجویز پر عدم اعتراض ظاہر کر چکی تھی۔ پولینڈ کی یونیورسٹی آف وروکلا کی ایک تحقیق میں ہریانہ کے دیہی علاقوں میں بین الریاستی شادیوں والے خاندانوں کے بچوں کو درپیش سماجی اور ثقافتی چیلنجوں کی تصویر سامنے آئی۔ سروے کے مطابق کئی نوجوانوں کو شناخت، سماجی قبولیت اور مستقبل خصوصاً شادی کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سروے میں یہ بھی سامنے آیا کہ معاشی پابندیوں کے باوجود والدین تعلیم کو بچوں کے بہتر مستقبل کا سب سے اہم ذریعہ مان رہے ہیں۔ اڑیشہ اور منی پور میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے بعد ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی۔ اڑیشہ میں تقریباً 20 لاکھ ووٹرز کا نام حذف ہونے، منی پور میں تقریباً 1.58 لاکھ ووٹرز کا نام کاٹے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
مدھیہ پردیش میں نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کی تشکیل نو کی گئی، جس میں پہلی بار غیر مسلموں کو داخلہ دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس سلسلے میں پیش رفت کی اور ایسا قدم اٹھانے کے معاملے میں مدھیہ پردیش ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے میں صرف کچھ ہی دیر باقی تھی، لیکن معمولی تنازع دونوں خاندانوں کو الگ کر دیا۔ بارات کے دوران جب دلہن نے رقص کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دلہے نے اسے روک دیا اور سب کے سامنے ڈال دیا۔ دلہے کے رویے سے ناراض ہو کر دلہن کے والد نے موقع پر یہ شادی منسوخ کر دی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے۔ واقعہ آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں پیش آیا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ مارکاپورم ضلع کے راچا منڈل نے گاؤں چناگنی کی ایک نوجوان کی شادی کمبم منڈل کے گاؤں تھرمیلا کی ایک نوجوان لڑکی سے طے ہوئی تھی۔ اتوار کی صبح شادی کا مقررہ وقت تھا، اس لیے ہفتے کی رات دلہن اپنے ارکان خاندان کے ساتھ دلہے کے گاؤں پہنچی۔ کچھ دیر بعد رشتہ داروں دلہا دلہن کو گاڑی میں بٹھا کر شادی کا جلوس نکلا۔ اس دوران دونوں خاندانوں کے رشتہ دار دوست خوشی میں رقص کر رہے تھے۔ انہوں نے دلہا دلہن سے بھی رقص کرنے کی درخواست کی۔ دلہن رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن دلہے نے صاف انکار کر دیا کہ وہ رقص نہیں کرے گی۔ اس نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ دلہن کو بھی رقص کرنے سے منع کرتے ہوئے سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اپنی بیٹی کو سب کے سامنے ڈانٹنا دلہن کے والد کو بالکل پسند نہیں آیا۔ سوچا کہ شادی سے پہلے ہی دلہے کا رویہ ایسا ہے تو شادی کے بعد حالات مزید خراب ہو سکتے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو گاڑی سے اتارا، شادی منسوخ کرنے کا اعلان کیا، اسے ساتھ لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ دنازع گرامی، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تقریباً 19 برس بعد غازہ کی پٹی اپنی حکومتی انتظامیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کو غازہ کی سیاسی صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جائے، اس کے بعد ایک ٹیکنیکی کمیٹی کے ذریعے شہری امور چلانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ فلسطینی سینٹر فار پرزنرز اسٹڈیز نے تصدیق کی ہے کہ 25 فلسطینی اسیران ربع صدی یعنی 25 سال سے زائد عرصے سے مسلسل قابض ظالم صہیونی درندوں کی عقوبت قانون میں قید ہیں، جبکہ انسانی حقوق عوامی حلقوں کی جانب سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کے حکام نے غازہ کی پٹی تعلق میں 17 اسیران کو رہا کر دیا، جنہیں مختلف مدتوں کو قابض صہیونی عقوبت قانون میں قید رکھا گیا تھا۔ غازہ شہر میں شہری دفاع کی ٹیموں نے نسل کشی کو جنگ کے دوران قابض ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے تباہ کیے گئے الصبرہ محلے میں گھر کے ملبے تلے سے 8 شہداء کی باقیات نکال لی ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔